دیکھیں نا جی، پاکستان کے سیاستدان اور انڈیا کے سیاستدان میں سب سے پہلا فرق یہ ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی سیاستدان کا دل دکھے میری اس بات سے تو میں ان سے معذرت ایڈوانس کر لیتا ہوں۔ یہ ویسے بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک نان مسلم کنٹری کو زیادہ پریفر کیا ایک مسلم کنٹری سے جن کے بارڈرز بھی اٹیچ ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرسٹ آف آل جو مسلم کنٹریز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، بٹ انڈیا اب خود ہی جیسے پروگریس کر رہا ہے اور جیسے اس کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے تو میں فرق سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہیں نا وہ 80% محب وطن ہیں، 80% لو کرتے ہیں، اپنی کنٹری سے لو کرتے ہیں، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک ہتھیلی میں رکھ دیتے ہیں۔ کہ مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نیبر بھی ہیں، تو انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو ویزا فری کر دیا ہے، تو 1965 میں بھی انہوں نے انہی کا ساتھ دیا تھا، تو میں تو یہی کہوں گا شیمفل۔ عمان کے سلطان سٹیٹ وزٹ پہ انڈیا میں 3 دن کے لیے موجود ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر سے بھی ملے، وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور عمان کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں انڈیا ایک برانڈ بن چکا ہے، تو ظاہری بات ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوا کر بھی بتایا ہے کہ انڈیا ہی تو انڈیا ٹھیک ہے۔ پاکستان ہمارے پاس کیا ہے، پورے لاہور سے خالص دودھ تو ہمیں صحیح طرح سے ملتا نہیں ہے، اور آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ یار جس کا جرنیل کبھی سکرین پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، جس کی فوج آپ کو سکرین پہ نظر نہیں آئے گی۔ تو یہی ہونا تھا، ہم نے صرف اپنا ریپوٹیشن کو گرایا ہی ہے بیسیکلی۔ انڈیا نے تو اپنا نام بنایا ہے ایک اچھے مارجن پہ، ٹھیک ہے۔ 300 جنگیں آپ کیسے لڑ سکتے ہیں میرے دوست؟ آپ کے اوپر آپ ڈوبے ہوئے ہیں، سر تک قرضے میں، آپ سر تک قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کی عوام قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ گھر میں روٹی نہیں پک سکتی، اور میں یہ جینون بات کر رہا ہوں۔ یہ بنتا تھا، یہ میں تو انڈیا کو ویل ڈن ہی کہنا چاہوں گا، ان کو ہر ممالک ہمارے لیے یہ دشمن، ہمارے لیے دشمن ہے، ان کے لیے کنٹری ان کے لیے کنٹری ہے، ان کے لیے ایک پیسفل خطہ ہے کہ یہاں پر ہم جب بزنس کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، وزٹ کریں گے تو ہمیں سیکیورٹی ملے گی، اور جن کو ہم کہتے ہیں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور ان کو کوئی نہ کوئی ایرانیوں کو اپنا کوئی فائدہ نظر آیا گا انڈیا کا، کیونکہ انڈیا اس ٹائم ڈیولپنگ کنٹری میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈیولپ کر گیا ہے، اور ایک کہ جی یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہیں، یہ ہندو ہیں، اور یہ سمجھ کر ہم نے ان کے ساتھ خام خواہ تعلق بگاڑا ہوا ہے اور کلیش رکھا ہوا ہے۔ ورلڈ کی اکانومی سٹیج پہ ایسے میں آ گیا کہ وہ اب دوسرے ممالک کو سپورٹ کر سکتا، تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے ایران نے انڈیا کو تھوڑا فیورزم دیا ہے۔ یہ جب سے کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ یو اے ای، سعودیہ جیسے کنٹریز، اسلامی کنٹریز انڈیا میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ ایجپٹ نے انڈین پرائم منسٹر کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ عمان کے سلطان سٹیٹ وزٹ پہ انڈیا میں 3 دن کے لیے موجود ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر سے بھی ملے، وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور عمان کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پاکستان کی پبلک سے، پاکستان کے سینئر سٹیزن سے، کہ ہمیں 75-76 سال سے یہ بتایا گیا کہ بھائی پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے، پوری دنیا کے اسلامک کنٹریز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آج 2023 میں پاکستان کے ریلیشن اسلامک کنٹریز ایون نیبر کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا کے ریلیشن اسلامک کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ جس کے پاکستان کے ساتھ فرینڈلی تعلقات ہیں، اور پاکستان اور ایران کے بارڈر بھی ساتھ ساتھ لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے۔ پاکستانیوں کو ایران میں انٹری کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا، ویزا بنانا پڑے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پاسپورٹ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ ٹائم کی بات کریں تو یہ 5ویں یا 6ٹھی کنٹری ہے جس نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پاکستان کی یا پاکستانیوں کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کا دوسرے ملک میں جانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایون کہ بہت ساری کنٹریز میں گیٹ آؤٹ پاکستانیز کی کمپین بھی چل رہی ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے اور جانیں گے ان کی رائے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے محترم کہ شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا، جب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جی آج پاکستان کے ساتھ مسلم امہ ٹھیک طریقے سے کھڑی نہیں جیسے کہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس میں 2-3 وجوہات بہت بڑی ہیں۔ ایک سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام، دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہے، جو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، ہاں وہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ کسی کو انصاف ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو وہ 4 دہائیوں کے بعد،
وہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن یہ سسٹم اس طرح کا خستہ ہے۔ اچھا، جو تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن کی جڑیں اتنی مضبوط ترین ہو گئی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شعبہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا، یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ انڈینس کو دیکھا جائے تو انڈینس اوور آل ہی ہمارے اوور آل دا ورلڈ دیکھا جائے تو کافی ساری کنٹریز کو انڈیا زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ دیکھیں تو انڈیا کی جو ریلیشنز ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے ہمارے سے علاوہ۔ سملرلی ان کی جیسے انڈیا زیادہ پروگریس کر رہا ہے ہم سے، ان کی اکانومی بہتر ہے، وہ اپنے اوور آل یوتھ کو اور ڈفرینٹ اس میں کیٹیگریز میں اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بٹ پاکستان میرے خیال میں ان کو مسلم کنٹریز کی طرف زیادہ رجحان دینا چاہیے تھا، کہ ہمیں زیادہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ایک تو بارڈر اٹیچ ہے ہمارے، بٹ کافی ساری سچویشنز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ایسے پاکستان ابھی ریسنٹلی گرل لسٹ سے بھی نکلا تھا، وہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویسے بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک نان مسلم کنٹری کو زیادہ پریفر کیا ایک مسلم کنٹری سے جن کے بارڈرز بھی اٹیچ ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرسٹ آف آل جو مسلم کنٹریز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، بٹ انڈیا اب خود ہی جیسے پروگریس کر رہا ہے اور جیسے اس کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے، تو میں بھی کچھ ایسے اسپیسیفک ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے انڈیا کو زیادہ پریفر کیا ہو ہمارے سے۔ انڈیا میں جوڈیشری کا سسٹم بالکل 10/10 ہے، کیا وہاں پہ جو سا ہے مطلب کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ہے، نو ڈاؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہوگی، لیکن ان کے ریلیشن کیسے بہتر ہے؟ سوال یہ ہے۔ میں یہ گزارش کر دوں، جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں کرپشن ہے، کہیں نہ کہیں اور ہر جگہ میں بڑا فرق ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں ہے تو اس کا تو علاج ہے، اور اس کا اثر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ اثر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک خطے میں ہر جگہ کرپشن ہے تو وہ تو ہر جگہ اس کا اثر ہوگا، اور کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے، اپنے سسٹم سے مطمئن نہیں ہے، پرامن نہیں ہے، تو وہ کس طرح یہ سوچ سکتا ہے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا میں زندہ ہوں؟ آپ کے لیے نیوز جو ہے کتنی سرپرائزنگ ہے؟ میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، لیکن میرے خیال سے کہ وہ ہر ممالک اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور ان کو کوئی نہ کوئی ایرانیوں کو اپنا کوئی فائدہ نظر آیا ہوگا انڈیا کا، کیونکہ انڈیا اس ٹائم ڈیولپنگ کنٹری میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈیولپ کر گیا ہے، اور ایک ورلڈ کی اکانومی سٹیج پہ ایسے میں آ گیا کہ وہ اب دوسرے ممالک کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے ایران نے انڈیا کو تھوڑا فیورزم دیا ہے، اور ایسے کرتا ہے، ہر ممالک اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ لیکن سر سوال ادھر یہ بھی بنتا ہے نا کہ ہمیں پھر 76 سال یہ کیوں بتایا گیا کہ بھائی انڈیا تو اسلامک کنٹریز کے اگینسٹ ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دیکھیں اب سارے اسلامک کنٹریز ان کے ساتھ کیوں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں؟ ایون امام کعبہ جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، وہ انڈیا کے وزٹ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اسلامک کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو ریلیشن بہتری کی۔ اور سر ایک چیز ہو رہا ہے، عمان کی اگر بات کریں، اسلامک کنٹریز وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کے سلطان وہاں پہ گئے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا مطلب کہ انڈیا کے ساتھ جیسے وہ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ افغانستان ریلیشن بہتر کر رہا ہے، ایران بہتر کر رہا ہے، UAE سعودیہ بہتر کر رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر آپ کہیں گے؟ میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جس فلسفے کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا رشتہ، وہ اہم ضرور ہے، لیکن رشتے سے زیادہ رویہ میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ اگر ہمارے ہمسایوں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ تو قائم ہے، جی میرا ایران ہمسایہ ہے، میرا افغانستان اسلامک برادر ہے، میرا برادر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن جب ان کے رویے ہی درست نہیں ہیں تو پھر میں رشتے کو کیسے دیکھوں گا؟ ان کے رویے یا ہمارے رویے؟ اگر دیکھا جائے تو جیسے سعودی عرب میں اب جیسے ہم عمرہ پہ یا حج کے پہ جاتے ہیں تو اس پہ ایک انہوں نے اسپیسیفک ایک کرائٹیریا اپنا سیٹ کیا ہوا ہے، بٹ اگر جیسے انہوں نے انڈیا کے لیے اگر کم ٹائم رکھا ہے ویزا دینے کے لیے، یا ان کے لیے کم ٹائم ہے ادھر انٹری کے لیے، پاکستانیوں کی ایک اور یہ چیز ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے ہماری امیج بہت خراب ہو چکی ہے کنٹری کی، تو کچھ ویریفیکیشنز پرپز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایسے کیا ہو کہ زیادہ ٹائم لے رہے ہوں ہمارے اس کے لیے۔ اوور آل امیج اگر دیکھی جائے تو پاکستان کی اوور آل امیج اس کے ورلڈ پہ ایک بہت ہی نیگیٹو جا رہی ہے۔ پہلے کافی سارا کور اپ ہو گیا تھا ٹیررزم میں، یہ ضربے ضرب آپریشن جتنے میں اس کی وجہ سے، بٹ ابھی پھر سے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ تیرا ویلی میں آج بھی کافی سارے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، تو ٹیررزم جو ہے وہ پھر سے دوبارہ اٹھ رہی ہے، تو میں بھی کچھ ایسی پاسبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو تھوڑا ڈیلے ان کے لیے ٹائم رکھا ہے ویزا کے لیے، اور انڈینس کے لیے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کی جو جیسے ڈیولپ کنٹری اور اس کی ویسے بھی ریلیشن سعودیہ سے بہتر ہیں پاکستان سے۔ اچھا ٹیررزم والی بات، بھئی میں افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے میں یعنی سیاسی استحکام نہیں ہے، اور ہمارے میں اندر صحیح جمہوریت نہیں ہے،
اور جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں اور جو لوگ یہاں سے بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سیکیور ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، یہاں پہ جتنے پروسیجر ہیں وہ سب کے سب کرپشن سے بھرے پڑے ہیں، تو وہ لہذا وہ اس اس نے دیکھا ہوگا اچھا ابھی یہ ایران کی بات ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی تھی، سعودی عربیہ نے کہا، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ انڈینز کو 48 آورز کے اندر اندر ویزا دیں گے، جب پاکستانیوں کو 125 دن کے اندر ویزا دیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کہہ رہے تھے بھائی سعودی عربیہ جو ہے ہمارا بھائی کنٹری ہے، ہمارا برادر کنٹری ہے، تو دیکھ لیں ہمیں 125 دن میں انڈین کو 48 آورز میں ویزا مل رہا ہے۔ دیکھیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارے پاکستانیوں کی تھوڑی امیج بھی خراب ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ذرا اکانومی کرائسس چل رہے ہیں، تو ہم کوشش یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا سے جتنا ہو سکتا ہے ہم باہر کی کسی کنٹری میں سیٹل ہو جائیں۔ تو وہ پوری چیکنگ کے لیے میرے خیال سے انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 3 to 4 months لیں کہ چیک کریں، بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ جو ادھر آ رہا ہے تو اس کا کیا ادھر آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اس وجہ